صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اس کے جتنے معاملات ہیں سب خیر اور بھلائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو مومن اور مسلمان ہے، پیارے نبی کہتے ہیں اس کے اوپر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، میٹر ہیں، دنیا کے آخرت کے، یہ خیر سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اصابتہ سراء شکر، جو مومن ہوتا ہے اگر خوشی کا موقع میسر آتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے اس کو، شکر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ بڑھا کے دیتا ہے وہ۔ اس میں بھی خیر، خوشی کا موقع آیا، مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شکر کرتا ہے۔ آج مومن ناچنے لگتے ہیں، یہ مومن ہمارے یہاں کے جو یہ ناچتے ہیں چلے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن کے اوپر جب کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا ہے، شکر، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، صلاۃ شکر ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، خوشی کا موقع ہے کچھ کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ مطلب کے لیے مومن کیا کیا لوگ کر ڈالتے ہیں، بالکل ہندو بن گئے ہیں اکثر لوگ، اللہ بتا رہا ہوں، برا لگے گا، لگے برا، لیکن سچائی ہے اگر ہم لوگ چپ ہو جائیں گے یا آواز بند ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، یاد رکھو۔ اور پہلے علماء پر اللہ کا عذاب آئے گا، جو برائیوں کو دیکھ کر کے چپ رہے ہیں، خاموش رہیں، کسی کے دبائے میں رہیں، پریشر میں رہیں، یہ سب سے پہلے ان کی گرفتاری ہوگی اللہ کے دربار میں۔ یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ جتنی خوشی آپ کو ہوئی ہوگی کل، اس سے کم خوشی اپنے کو نہیں ہوئی، یاد رکھنا اس کو، آپ سے کم نہیں ہے ہم اس میں، ایک آدمی کے سپورٹ کے لیے۔ اور خود رسول اللہ کے زمانے میں عیسائیوں اور مجوسیوں کے ہاں درمیان جنگ ہوتی ہے، عیسائیوں اور مجوسیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور مسلمان اندر اندر سے سپورٹ کر رہے ہیں، کس کی؟ عیسائیوں کی، بہت خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے۔ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے ہاں نرمی ہے مشرکوں کے مقابلے میں۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے مشرک ہوتے ہیں وہ، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا میدان کس کی طرف تھا؟ عیسائیوں کی طرف تھا۔ یہ کسی طریقے سے جیت جاتے تو اچھا تھا۔ سورہ روم اللہ نے نازل کر دیا، سورہ روم پڑھو اس کو دیکھو، لیکن ہار گئے عیسائی لوگ، آتش پرست لوگ جیت گئے، ایران کے عیسائی مجوسی لوگ جیت گئے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اتنے غمگین ہو گئے مسلمان، بہت سارے لوگ گھر سے نکلتے نہیں تھے، ٹینشن میں، غم میں۔ یہ فطری چیز ہے میرے بھائیوں، جو بھی غیر مسلموں میں سے ہی کچھ لوگ اگر ہو جو ہم مسلمانوں کے تئیں نرمی رکھتے ہو، نرم گوشے رکھتے ہو، تو ان کی طرف ہمارا میدان ضرور رہے گا، محبت کچھ نہ کچھ رہے گی، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم نازل کر کے کیا کہا؟ مسلمانوں غم کر رہے ہو، اہل کتاب عیسائیوں کی شکست پر، ان کی ہزیمت پر غم کر رہے ہو، غم مت کرو، جلد ہی اللہ ان کو پٹخنی دینے والا ہے، ان مجوسیوں کو، اور یہ لوگ حاوی ہونے والے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کوئی اثر، کوئی نشان، کہ عیسائی اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنا توڑ دیا ہے ان مشرکوں نے، مجوسیوں نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ جلد ہی پھر سے غالب آ جائیں گے، اور جیتنے والے بہت بری طرح سے ہاریں گے۔ لیکن دور دور تک آثار نمایاں نہیں ہو رہے تھے، کیا واقعی مسلمان یہ عیسائی جیتیں گے؟ کیونکہ بظاہر اسباب دکھ نہیں رہے تھے، توڑ کے رکھ دیا تھا عیسائیوں کو، اور چند ہی سالوں میں پھر سے لڑائی ہوئی۔ سچائی قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا وہ ہوا، اور اس قدر مارے گئے مجوسی آتش پرست، یہ بہت سارے لوگوں کا سفایہ ہو گیا۔ سورہ روم میں اللہ نے بتا دیا تھا پہلے سے نازل کر کے، اس پر مسلمانوں کو خوشی ہوئی، تسلی کے لیے وہ پوری سورت نازل ہوئی کہ عیسائیوں کی ہزیمت اور ان کی شکست پر گھبرا رہے ہو مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، جلد ہی یہ حاوی ہوں گے اور ان کی خوب دھلائی کریں گے ایران کے آتش پرستوں کی، اور وہی ہوا۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ غیر مسلموں میں بھی اگر کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو سیکولر ہے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، سب کا آدر کر رہا
عزت اور سمان کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ٹھیک لوگ، لیکن جو ہمیشہ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں ان کی طرفداری کرنا یہ غداری ہے ملک سے، یہ غداری ہے قوم سے۔ اور آج بھی اس پرفتن دور میں اور نازک اور حساس موقع پر بھی ہمارے اور آپ کے اندر بھی ایسے کئی غدار تھے جو سیکولر پارٹیوں کی موافقت نہ کر کے آگ لگانے والے، دیش کو انگریزوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والوں کا انہوں نے سپورٹ کیا ہے پیسہ لے کر کے۔ وہ غدار لوگ، یہ آ گئی ہے بات کو سنو، صرف دین کی بات نہیں، دین کے اندر وسعت ہے، دنیا کو چھوڑ کے نہیں چل سکتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ اس لیے تب کوئی کھڑا ہو کے یہ فتویٰ نہ دے کہ کچھ مسلمان بھائیوں نے ایک غیر مسلم کا سپورٹ کیا تو غلط کیا، غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ ان کے یہاں اور لوگوں کے مقابلے میں کچھ نرمی ہے، کچھ اچھائی ہے، وہ دیش کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے اصولوں اور ضوابط کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی موافقت کرنا، ان کی طرفداری کرنا اچھی بات ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کیا، بہت خوشی کی بات۔ اس وقت جتنی بیداری پائی گئی ہے، ابھی چند دنوں پہلے الیکشن کے موقع پر شاید 20-30 سال پہلے تک بھی اس طرح کی بیداری اور شعور کا احساس مسلمانوں میں نہیں پایا گیا، اللہ نے ذلیل کیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا، بیداری کا ثبوت دینا ان بدماشوں کو ہرانے کے لیے کافی نہیں تھا، یاد رکھو، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو جائے۔ عدلیہ بک چکی ہے، بڑے بڑے محکمے ان کے قبضے اور کنٹرول اور زیر تسلط ہیں، جیسا یہ بولتے ہیں ویسا کروا لیتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے بدعنوانی کی کوشش کی اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، 3-3 4-4 صفیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ مغرب اور عشاء میں، اور فجر میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارا کیا ہے؟ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ کتنے معصوم بچوں کی دعاؤں کو سنا، ماں بہنوں اور بیٹیوں کی اللہ نے دعاؤں کو سنا، تو آج ان کو پٹخنی ملی ہے اور ان کو یہ احساس ہوا ہے، بھلے ان شیطانوں کی حکومت آ جائے، لیکن یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ اب آگ لگانے والا کام نہیں چلے گا، اب جنتا بیدار ہو گئی ہے۔ آگ لگانے والا کام مندر مسجد ہندوستان پاکستان کا یہ سب کچھ نعرہ پھیل ہے، اب یہ یقین ہو گیا ہے ان بدماشوں کو، اس لیے ان بدماشوں سے دوری بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کے مقابل میں جو لوگ تھے ان کی جیت پر فتح پر خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی میں ناچنا نہیں چاہیے، خوشی میں ڈھولک نہیں بجانا چاہیے، خوشی میں آتش بازی اور پٹاخے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مجوسیوں کا پٹاخہ کب پھوڑتا ہے؟ ایران والے جن کا بھی ذکر میں نے کیا ہے، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ پٹاخے میں کیا ہے؟ آگ ہے، آگ جلتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جل جاتے ہیں، ان کے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں، کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، پیسوں کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے، کیا ملتا ہے بتاؤ؟ کیا ملتا ہے؟ آپ کے بچے سب سے پہلے روڈ پہ آ جاتے ہیں، پورا روڈ جام کرتے ہیں، لگتا ہے پورا انڈیا فتح ہو گیا، دیکھنے والے گزرنے والوں کو ایسا احساس ہوتا ہے، کہاں ہوا؟ بچے ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک آ جائے ڈھولی بجانے والا ناچنے لگتے ہیں چاروں طرف سے، کوئی ایک پٹاخہ پھوڑنے والا آ جائے دل جلا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری تربیت کا اثر؟ کہاں ہے ہماری تعلیم کا اثر؟ یار مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر خوشحالی آئے، کوئی نعمت ملے، خوشی کا کوئی اوسر اور موقع میسر آئے، مومن جو ہوتا ہے شکریہ کرتا ہے اللہ کا، کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو، مسجد میں آ کے اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، روزہ رکھ لو، یہ سب چیزیں ہیں بھائیو، یہ چیزیں۔ اور آگے پیارے نبی نے کہا اگر اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے صبر تو سینہ نہیں پٹتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے یہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے تھے، یہ ہمارے مقدر میں تھی، کینسر کا ہونا، گردے کا فیل ہونا، ٹی بی کا ہونا، شوگر کا ہونا، یہ نصیب میں تھی، اس پر صبر کرتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے۔ اس لیے اچھائیاں آتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اسلامی خیر مصطفیٰ نے کہا، اور اگر پریشانیاں اس کو پہنچتی ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے، وہاں شکر کرتا ہے، یہاں صبر کرتا ہے، اور صبر میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جیسے روزہ رکھنے والوں کو